السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحاب رسول، مدد يا شيخ، مدد السورة ولا شاء الله فاز عساك ومن مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کی خاطر نفرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے لیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرتا ہے، بے شک اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ نے ہر اچھی چیز عطا کی ہے۔ آپ کو اس روحانی خوبصورتی اور بھلائی سے محبت کرنی چاہیے۔ آپ کو نیکی سے دور نہیں رہنا چاہیے، یہ آپ کے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ جب ایمان کامل ہوتا ہے تو انسان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایمان والے کو کوئی دکھ نہیں ستاتا، اسے اس دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، یا یوں کہے کہ اسے مصیبتوں کا خوف نہیں رہتا، وہ کسی چیز کی چنتا نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ کو اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے۔ آپ کسی شخص سے اللہ کی خاطر کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ آپ کے لیے خیر لائیں گے اور ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور آپ کو اللہ کی خاطر نفرت کرنی چاہیے۔ آج کل لوگ ہیومنسٹ بننا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب لوگوں سے پیار کریں۔ آپ انسانیت سے پیار کر سکتے ہیں، لیکن اس شخص سے دل نہیں لگا سکتے جو اللہ سے پیار نہیں کرتا، کیونکہ وہ شخص نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ شر پھیلاتے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور انہوں نے تو شروع سے ہی خود کا نقصان کر لیا ہے۔ لہٰذا یہاں نفرت کا مطلب ہے ان سے دور رہنا، ان سے بات نہ کرنا، ان کی پرواہ نہ کرنا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا اور ان کی باتوں پر کان نہ دھرنا، ان کے زیادہ قریب نہ جانا ہی اللہ کے لیے نفرت ہے۔ اور آپ اللہ کے لیے دیں گے اور اللہ کے لیے لیں گے، بس یہی بات ہے۔ جب آپ کچھ عطا کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اگر آپ اللہ کے نام پر کچھ حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ جب سارا لین دین اور خرید و فروخت اللہ کی خاطر ہوگا، تب کسی کے حقوق کی پامالی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ آپ وہ دیتے ہیں جو واجب ہے، آپ اسے حلال کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور آپ اللہ کے لیے نکاح کرتے ہیں، یعنی جب آپ پاک صاف طریقے سے نکاح کرتے ہیں تو وہ ایک حلال رشتہ ہوتا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہی اصل مومن ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ ہر معاملے میں اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تب انسان کو سکون ملتا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ اسی چنتا میں رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ جو کچھ ہونا ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ آپ کا فرض صرف اپنے کاموں پر دھیان دینا، راہ راست پر مضبوطی سے ٹکے رہنا، نیک نیت سے لینا دینا، بھلائی کے لیے محبت اور برائی سے دور رہنا ہے۔ یہی آپ کی ذمہ داری ہے، باقی چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ آپ کو رزق دیتا ہے اور آپ کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کب اور کیا ہوگا، اسی لیے ایمان والا شخص اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ مومن اللہ پر یقین رکھتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے اور ہر طرح کے نیک کام کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، مومن سب سے بہترین انسان ہے اور سب سے زیادہ راحت میں رہتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ستاتی۔ ایک سچا مومن اگر دنیا کو الٹتے ہوئے بھی دیکھے تو گھبرائے گا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایمان والا پریشان ہونے کے بجائے کہتا ہے
اللہ نے ایسا ہی چاہا تھا، اس کی یہی مرضی تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ ایک سچا مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، جو اپنے تمام معاملات اللہ کے لیے کرتا ہے اسے چین مل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے انشاءاللہ، کیونکہ آج کل ہر کوئی باہری اثر میں ہے۔ ہر جگہ ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں جن کا نہ کوئی ایمان ہے، نہ دین اور نہ ہی اخلاق۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کرتے ہیں جیسے کہ ڈرنے کا کوئی فائدہ ہو۔ صرف اللہ سے ڈرے، یہی کافی ہے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، وہ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں انشاءاللہ۔ ومن الله التوفيق. الفاتحة.